الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ احباب ذی وقار، یہ ماہ مقدس برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور دیگر نوافل اور دیگر نیک صالح اعمال کیے جائیں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس مہینے کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے تو فرمایا پھر جب وہ روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے دسترخوان پر افطار کے وقت بیٹھتا ہے تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلک فی کل لیلہ۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت ہر افطار کے وقت روزانہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اس مہینے کے اندر افطار کروانے والوں کو ترغیب دلاتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروائے تو فرمایا میرا رب تعالی سب سے پہلے اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور پھر اس کو رب تعالی جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جتنا ثواب روزہ دار کو ملے گا فرمایا اتنا ثواب ہی افطار کروانے والے کو بھی عطا کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان انہوں نے جب یہ بات سنی تو عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کچھ احباب ایسے بھی ہیں جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، اگر کوئی بندہ کسی روزہ دار کو کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر یا پانی کا ایک گھونٹ پلا کر یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا کر اس کا روزہ افطار کروائے تو فرمایا جتنا ثواب پہلے والے کو دیا جائے گا اتنا ثواب اس کے بعد آگے بھی دیا جائے گا۔ اور احباب ذی وقار، خصوصاً حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اس مہینے کے اندر ہمیں 4 کام کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اس کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر 4 کام ضرور کرنا۔ ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کو راضی کرو گے، اور فرمایا کہ 2 کام ایسے ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ عرض کی گئی حضور وہ 4 کام کون سے ہیں؟ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے ان میں سے پہلی چیز فرمایا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اس کی تسبیح کرنا ہے، اس کا ورد کرنا ہے، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ فرمایا جب تم اس کا ورد کرو گے تو رب تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے فرمایا وہ ہے کہ استغفار کرتے رہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش مانگتے رہو۔ فرمایا یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے تم اللہ رب العزت کو راضی کرو گے، اور فرمایا کہ جو چیزیں 2 بچ جاتی ہیں فرمایا ان کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ فرمایا ان میں سے پہلی چیز اللہ رب العزت سے جہنم سے آزادی مانگنی ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اور فرمایا چوتھی چیز اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کرنا ہے۔ تو جب ہم رب تعالیٰ کی رضا کی خاطر پہلے والے 2 کام کریں گے، کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے اور استغفار کریں گے، تو پھر جب ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں گے، جب رب ہم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے بھی آزادی عطا فرمائے گا اور رب تعالی ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے لیکن روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماؤں گا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی روزہ دار روزہ رکھ لے تو فرمایا پھر وہ فحش باتیں نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اگر کوئی اس کو گالی دے، کوئی اس کے ساتھ جھگڑا کرے تو فرمایا وہ اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے اس بات کو قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کو فرمایا روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے فرمایا کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت جب روزہ دار افطاری کے وقت روزہ افطار کرتا ہے اور مختلف مشروبات جب پیتا ہے اور پھر وہ مشروبات کی ٹھنڈک اپنے سینے کے اندر اپنی رگوں کے اندر محسوس کرتا ہے تو اس کو خوشی ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت ملے گی فرمایا جب روزہ دار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو فرمایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اس وقت اپنے روزے کی جزا اور اس کی جزا دیکھ کر بہت خوش ہوگا۔ تو فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ممکن ہو سکے، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق و استطاعت دی ہے، ہم روزہ دار کی روزہ افطاری کروائیں۔